বাবুল হওয়ায় বাবুল হওয়ায় এ মৌলা গাজি আয়ে در پہ تیری سوالی বাবুল হওয়ায় এ মৌলা গাজি آئے در پہ تیری سوالی ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر باب الہوائے۔ الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان ارضه، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما ابن امه وصفيه ووصيه وخليفته بلا فصل وباب مدينة العلم وكتاب صحيفة فهم والكاشف عن كربه وبائس والنائم في بيته ولباسه، زينة المحراب والمسجد والمنبر، ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر، قاتل مرحبة وأمر وأنتر فتح بدر وحنين وخيبر، إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين، إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب، نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب، واللعنة الدائمة على أعدائهم وعنديهم وظالميهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد پہ، محمد۔ عزیزان محترم، عزیزان من، صاحبان عقل و خرد، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اور دین نہیں جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، محبوب تر ہو۔ میرے عزیزوں، خدا بند قدوس نے جس دین کو ہمارے درمیان بھیجا اور محمد و آل محمد نے جس مذہب کو ہمارے لیے رائج کیا، ان مذہب میں بہت سارے واجبات ہیں اور بہت ساری عبادات ہیں، بہت سارے واجبات ہیں، بہت ساری عبادات ہیں۔ میرے عزیزوں، شریعت میں، مذہب میں واقعی اگر کوئی شے واجب ہے، واقعی اگر کوئی شے عبادت ہے، واقعی حقیقتاً کسی شے کو واجب کہا جائے، حقیقتاً کسی چیز کو عبادت کہا جائے، وہ صرف اور صرف ولایت اہل بیت طاہرین ہے۔ میرے عزیزوں، عوام الناس کے درمیان بات کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن طلاب، علماء، افاضل کے درمیان بات کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، جب شریعت میں، مذہب میں صرف اور صرف ایک ہی چیز واجب ہے، ایک ہی چیز عبادت ہے، تو یہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، خمس کیا ہے، جہاد کیا ہے؟
امر بالمعروف کیا ہے، نہی از منکر کیا ہے، تولا کیا ہے، برات کیا ہے، غربا پروری کیا ہے، یتیم نوازی کیا ہے۔ میرے عزیزوں، جواب کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، شریعت میں جتنے بھی واجبات ہیں، کوئی بھی واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، ادا نہیں ہو سکتا، جب تک ہم بہت سارے واجبات سے نہ گزریں۔ شریعت میں بہت سارے واجبات ہیں، کوئی بھی واجب اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب ہم بہت سارے واجبات سے نہ گزریں۔ مثلا اتفاق یہ ہوا، خدا نے ہمیں دولت سے نوازا، آواز آئی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے تم پر حج کو واجب کیا، جاؤ حج کرو۔ میں نے کہا پروردگار انشاءاللہ میں ضرور حج کو جاؤں گا۔ میں نے سامان سفر کو تیار کیا، گھر سے باہر نکلا، روانہ ہوا حج کے لیے۔ جو ہی میں حج کی سرحدوں میں داخل ہوا، یعنی میقات میں پہنچا، یہیں سے آرڈر شروع ہو گئے، نیت کرو یہ تم پہ واجب ہے۔ میں نے نیت کر لی، کہا کہ احرام پہن لو یہ تم پہ واجب ہے، میں نے احرام پہن لیا۔ کہا کہ تلبیہ کہو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے تلبیہ کہی۔ اب حدود حرم پہنچا، کہا کہ طواف کعبہ کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ مقام ابراہیم پہ نماز طواف پڑھو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ تقصیر کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ اب عرفات کا موقع آ گیا، کہا کہ اب وہاں چلے جاؤ یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ اب مزدلفہ جانا ہے یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ اب کنکریاں چن لو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ اب رمیہ جمرہ کرنا ہے یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ اب جانور ذبح کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ اب حل کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے حل کیا۔ دیکھا میرے عزیزوں، گیا تھا ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے، جو ہی حدوں میں داخل ہوا، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، واجبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہمارے سامنے نظر آئی۔ میں الجھنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ قدرت نے کہا الجھنا نہیں، اگر ان واجبات میں سے کسی ایک واجب کو چھوڑا تو جس واجب کو آئے تھے ادا کرنے کے لیے وہ مکمل نہ ہو سکے گا۔ میرے عزیزوں، دوسرا واجب کیا ہے؟ نماز۔ حج بھی ایک واجب کا نام ہے، نماز بھی ایک واجب کا نام ہے۔ نماز ایک واجب کا نام ہے، ہم اور آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں۔ جو ہی ہم نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھیں، کسی نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور گفتگو کرنا ہے ولایت پر ہی کہ ولایت کتنی اہم شے ہے۔ میرے عزیزوں، جو ہی ہم نے نماز کا ارادہ کیا، نماز ایک واجب کا نام ہے، جو ہی ہم نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھیں، شریعت نے کہا، مذہب نے کہا کہ بیٹھے کیوں ہو، کھڑے ہو جاؤ یہ تم پہ واجب ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، کہا کہ نیت کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے نیت کی۔ کہا کہ اب تکبیر کہو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے تکبیر کہی۔ کہا کہ قرات کرو یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے قرات کی۔ کہا کہ قیام متصل برکوع یہ بھی واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا کہ رکوع یہ بھی واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ کہا سجدے یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ دوسری رکعت میں تشہد یہ بھی واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تشہد و سلام یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ درمیان میں ترتیب و موالات یہ بھی تم پہ واجب ہے، میں نے وہ بھی کیا۔ دیکھا میرے عزیزوں، گیا تھا ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے، کتنے واجب کو ادا کرنے کے لیے؟ ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے۔ جو ہی حدوں میں داخل ہوا، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، واجب پہ واجب، واجبات کی ایک لمبی چوڑی فہرست نظر آئی۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی واجب اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم بہت سارے واجبات سے نہ گزریں۔ میرے عزیزوں، واجبات نماز کتنے ہیں؟
नमाज के वाजिबात कितने हैं? 11 हैं। उनमें कुछ वाजिब है और कुछ वाजिब रुकनी है। कुछ वाजिब रुकनी है, वाजिबात 11, उनमें कुछ वाजिब रुकनी है, कुछ गैर रुकनी है। वाजिब गैर रुकनी किसे कहते हैं? दौरान नमाज मुझे ख्याल आया कि कोई वाजिब मुझसे छूट गया है। मैंने सोचा कि अब मेरी नमाज का क्या होगा, नमाज सही है या नहीं। मज़हब ने कहा कि तुम्हारी नमाज बाकी है, नमाज को तमाम करो, आखिर में हम बताएंगे क्या करना है, सजदा सहू करना है या नमाज एहतियात पढ़ना है। लेकिन वाजिब रुकनी, अरकान नमाज कितने हैं? 5 हैं। वाजिब रुकनी किसे कहते हैं? इन अरकान में से जो वाजिब रुकनी है, अरकान नमाज 5 हैं, इनमें से कोई भी रुक जिस वक्त जो ही अमदन या सहवन छूटेगा नमाज बातिल हो जाएगी। मेरे अजीजों, विलायत उस अजीम तरीन इबादत को कहते हैं, उस अजीम तरीन वाजिब को कहते हैं जिसे अदा करने के लिए हमें बहुत से वाजिबात से गुजरना पड़ेगा। उन वाजिबात में नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, खुम्स भी है, जिहाद भी है, अम्र बिल मारूफ भी है, नहीं हज मुनकर भी है। अगर इन वाजिबात में से किसी एक को भी छोड़ा तो हम हकीकत विलायत तक नहीं पहुंच सकते। मेरे अजीजों, इन वाजिबात में विलायत उस वाजिब रुकनी को कहा जाता है, उस वाजिब रुकनी, ये वाजिब रुकनी की तरह है। इन वाजिबात में उस वाजिब रुकनी को कहा जाता है कि जो ही विलायत हटेगी, चाहे आमदन या सहवन, नमाज नहीं रहेगी, रोज़ा रोज़ा नहीं रहेगा, हज नहीं रहेगा, ज़कात नहीं रहेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीज़ों, छठे इमाम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसति अशिया, बुनियल इस्लाम अला खमसति अशिया, अस्सलातु वस्सौम वल हज वज़्ज़का वल विलाया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी गई, नमाज और रोज़ा, हज व ज़कात और विलायत। उसके बाद फरमाया कि शुरू की 4 चीज़ों में छूट है, 5वीं में छूट नहीं। मेरे अजीज़ों, क्या वजह है, क्या सबब है, क्या रीज़न है? शुरू की 4 चीज़ों में छूट है, 5वीं में छूट नहीं। मेरे अजीज़ों, हर एक इमाम की गुफ्तगू को नहीं समझ सकता। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। गुफ्तगू इमाम को समझने के लिए मिजाज शनास इमाम होना ज़रूरी है। गुफ्तगू इमाम को समझने के लिए मिजाज शनास इमाम होना ज़रूरी है। इमाम की मारिफत ज़रूरी है। हर एक इमाम की बात को नहीं समझ सकता, इमाम की गुफ्तगू को नहीं समझ सकता। इमाम फरमाते हैं, हदीस होना साबुन, हमारी हदीसें बहुत सख्त हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कितनी सख्त हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हर एक हमारी हदीसों को नहीं समझ सकता। हमारी हदीसों को सिर्फ 3 किस्म के लोग समझ सकते हैं। हमारी हदीसों को सिर्फ 3 किस्म के लोग समझ सकते हैं, या नबी मुरसल हो, या मलक मुकर्रब हो, या वो मोमिन जिसके कल्ब का इम्तिहान लिया गया। इसके अलावा चौथा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं है। मेरे अजीजों, हदीस कहते हैं बात को, जब उनकी बात को समझने के लिए इतनी तहारत दरकार है तो उनकी जात को समझने के लिए कितनी तहारत दरकार होगी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीजों, इमाम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसति अशिया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी गई, नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात और विलायत। शुरू की 4 चीज़ों में छूट है, 5वें में छूट नहीं। वजह क्या है, सबब क्या है, इल्लत क्या है? मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने इंसान को मुकल्लफ कब बनाया? इंसान पर तकलीफ़ शरई कब आयद होती है? लड़की 9 साल पे,
लड़का 15 साल पे, वाजिबात उस पर वाजिब हो जाते हैं, मुहर्रमात उस पर हराम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाजिबात उस पर वाजिब हो जाते हैं, मुहर्रमात उस पर हराम हो जाते हैं। वाजिबात हम पर वारिद हुए, ज़ोहर की नमाज हम पे वाजिब हुई। मैंने कहा परवरदिगार ज़ोहर की कितनी रकत वाजिब है? कहा तुम्हें नहीं मालूम ज़ोहर की कितनी रकत वाजिब है? 4 रकत। मैंने कहा परवरदिगार पढ़ता ज़रूर लेकिन मुसाफिर हूँ। कहा 2 ही पढ़ लो, छूट है। रोज़े का वक्त आया, कहा मोमिनो रोज़ा रखो। मैंने कहा परवरदिगार मैं ज़रूर रखता लेकिन मैं मरीज़ हूँ। कहा ना रखो, छूट है। ज़कात का वक्त आया, कहा कि सब ज़कात दो। मैंने कहा परवरदिगार देता ज़रूर लेकिन निसाब तक नहीं पहुँचा। कहा ना दो, छूट है। हज का ज़माना आया, हज का वक्त आया, कहा सब हज को जाओ। मैंने कहा परवरदिगार मैं जाता ज़रूर लेकिन मैं मुस्तती नहीं। कहा अच्छा मुस्तती नहीं हो, ना जाओ, छूट है। मेरे अजीजों अगर कोई मुसाफिर है तो नमाज में छूट, अगर कोई मरीज है तो रोज़े में छूट, अगर कोई मुस्तती नहीं है तो हज में छूट, अगर निसाब तक नहीं पहुंचा तो ज़कात में छूट। मेरे अजीजों विलायत उस इबादत को कहते हैं जिसमें न मुसाफिर को छूट, न मरीज को छूट, न अमीर को छूट, न गरीब को छूट। हर इबादत में छूट मिल सकती है लेकिन विलायत में कोई छूट नहीं मिल सकती। मेरे अजीजों रोज़े महशर कदम कदम पे सवाल किए जाएंगे वाजिबात से मुताल्लिक, नमाज पढ़ी या नहीं, रोज़े रखे या नहीं, हज किया या नहीं, ज़कात दिया या नहीं। मेरे अजीज़ों एक काफ़िला है जो गुज़र रहा है और वो हर सवाल का जवाब देता हुआ आगे बढ़ रहा है, हर सवाल का जवाब देता हुआ आगे बढ़ रहा है। नमाज पढ़ी या नहीं, पढ़ी, रोज़े रखे या नहीं, रखे, ज़कात दिया या नहीं, दिया, हज किया या नहीं, किया। यानी हर सवाल का वो जवाब देता हुआ काफ़िला आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब ये है जितनी रुकावटें थी सारी रुकावटें ख़त्म हो गई। अब ये काफ़िला उस मकाम पे पहुंचा जहां सामने जन्नत है। जाहिर सी बात है जब सारे सवालात पूछ लिए गए अब कोई सवाल बाकी नहीं है और इसने हर सवालात के जवाबात दिए, तब इसका हक है कि जन्नत में जाए। ये भी सोच रहा है मैं तो हर सवाल का जवाब दिया हूँ, अब तो मुझे जन्नत में ही जाना चाहिए। जो ही वो इरादा करेगा जन्नत की तरफ जाने का, जन्नत में जाने का, एक आवाज आएगी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, उन्हें रोको अभी कुछ सवाल करना बाकी है। मेरे अजीजों सारे सवाल तो पूछ लिए गए, अब कौन सा सवाल करना बाकी है? उलमाए शिया ने भी लिखा और अहले सुन्नत के जो बुजुर्ग और जय्यद उलमा हैं वो भी कहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ से मुतालिक सवाल किया जाएगा, वहाँ किसी से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, किसी और शय से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। वहाँ सिर्फ एक चीज़ के मुतालिक सवाल किया जाएगा, अली की मोहब्बत से मुतालिक, कि अली की मोहब्बत का परवाना है या नहीं। अरे तुम हदों में दाखिल हो रहे हो, अली की मोहब्बत का वीज़ा है या नहीं। मेरे अजीजों जिस दिल में अली की मोहब्बत होगी, अली की विलायत होगी, सिर्फ वही जन्नत में दाखिल होगी। जिसके दिल में अली की मोहब्बत और विलायत मारिफत ना होगी वो जन्नत की खुशबू भी ना सुन सकेगा। रसूल अकरम फरमाते हैं कि ऐ अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, तुमसे बुग़्ज़ वही करेगा जो काफिर होगा, मुनाफिक होगा। मेरे अजीज़ों करबला के मैदान में इमाम हुसैन तमाम वाज़ो नसीहत के बाद उन लोगों से कहते हैं
تم مجھے قتل کرنے پر کیوں آمادہ ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا یا حرام محمدی کو حلال کیا؟ کیا وجہ ہے جو مجھے قتل کرتے ہو؟ عزاداروں تمام نے بیک زبان ہو کر کہا بغضا لابی، آپ کے بابا کی دشمنی میں آپ کو قتل کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار، احزا و اقربا جب جام شہادت کو نوش فرما چکے، کربلا میں امام حسین کے سوا کوئی نہ بچا، تو امام حسین وقت آخر، رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، کہا بہن زینب سلام، ام کلثوم سلام، ام فروا سلام۔ عزاداروں، امام حسین تمام بیویوں سے رخصت ہو کر در خیمہ پر آئے، رکاب تھامنے والا کوئی نہیں تھا، سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عزاداروں، امام حسین نے مقتل کی طرف رخ کیا، کہا کہ عباس، علی اکبر، حبیب، زہیر، ارے میرے شہروں تم کہاں ہو؟ ارے میرے بہادروں تم کہاں ہو؟ یہاں سوار کرنے والا کوئی نہیں، رکاب تھامنے والا کوئی نہیں۔ عزاداروں، زینب سی بہن سے بھائی کی یہ غربت دیکھی نہ گئی، کہا اے ماں جائے، میں رکاب تھامتی ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ عزاداروں، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزاداروں، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے کہا کہ اے اسب وفادار، مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن یہ آخری خدمت ہے، آج کے بعد حسین تجھ سے کوئی خدمت نہ لے گا۔ عزاداروں، اتنا سننا تھا، گھوڑے نے گردن جھکا لی۔ امام حسین نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ کہا بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، جو بھی مقتل کو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے جناب سکینہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا بابا میں آپ کو روکوں گی نہیں، ایک بار مجھے آپ اپنے سینے سے لگا لیجئے۔ عزاداروں، امام حسین کربلا کی جلتی زمین پر اترے، جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ عزاداروں، جناب سکینہ نے کہا کہ اے بابا، جب تک میں آپ کے سینے پر نہیں سوتی تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، یہ بتائیے کہ آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ امام حسین نے کہا اے بیٹی سکینہ، آج سے طریقہ بدل جائے گا، تو ماں کے پاس سوئے گی، اصغر میرے پاس سوئے گا۔ عزاداروں، امام حسین مقتل میں آئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے نے اس طرح سے جنگ کی کہ شام کی فوج در کوفہ سے ٹکرائی۔ عزاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین جنگ میں مصروف تھے تو جبرائیل امین کربلا کے میدان میں آئے اور امام پر اپنے پروں کا سایہ کیا۔ جب امام کو تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی تو امام نے کہا اے سایہ کرنے والے تو کون ہے؟ کہا مولا میں آپ کا خادم جبریل ہوں۔ کہا کہ اے جبریل، پروں کا سایہ ہٹا لو کیونکہ یہ امتحان کا وقت ہے۔ عزاداروں، امام حسین کی جنگ سے یزیدی فوج میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ امام حسین فرماتے تھے اے ظالموں، تم کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اون محمد کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے بچپن کے دوست حبیب کو مار ڈالا۔ عزاداروں، امام حسین مسلسل حملے پر حملہ کر رہے تھے، آواز قدرت آئی اے حسین اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ عزاداروں، تلوار کا نیام میں رکھنا تھا، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ایک پتھر پیشانی پر لگا، ایک زہر میں بجھا ہوا تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ پہلو پر مارا، اب حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ عزاداروں، جن کے پاس تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سے وار کر رہا تھا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مار رہا تھا۔
جس کے پاس پتھر تھے وہ پتھر مار رہا تھا، جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت کو حسین کے زخموں پر چھڑک رہا تھا۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق محبت کرے ادا، اب کون ہے جو حق محبت کرے ادا۔ یہ گہرے گہرے زخم دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ عزاداروں، جب جناب زینب خیمے سے باہر نکلی، تلہ زینبیہ پہ پہنچی تو عجب منظر دیکھا، زین خالی ہے، ماجایا زمین پر، ماجائے کے گلے پر شمر کا خنجر۔ جناب زینب نے کہا اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، للہ کرنا ذبح شہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ سیدہ، واہ حسینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔